غزوہ موتا 8 ہجری میں لڑی گئی ایک جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور مد مقابل میں جو کفار تھے ان کی تعداد 2 لاکھ سے زائد تھی۔ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ موتا ایک مقام کا نام ہے ملک شام کے اندر، مقام بلقاء، اس کے اندر ایک جگہ ہے موتا جہاں پہ غزوہ موتا لڑی گئی ہے 8 ہجری کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا جو امیر تھا شرحبیل بن عمر، یہ کیسر روم کی طرف سے مقرر کیا ہوا حاکم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو۔ حارث بن عمیر جب شرحبیل بن عمر کے پاس پہنچا تو شرحبیل بن عمر نے بجائے حارث بن عمیر کی بات کو سننے کے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو تیار کیا، ایک لشکر کو تیار کیا جس میں 3000 مسلمان تھے۔ ان کی سربراہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید بن حارثہ تمہارے لشکر کا امیر ہے۔ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا جائیں، اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ آپ کے لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہادت کو نوش کر لیں، شہادت پا لیں، تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لشکر کے امیر ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو مقرر کیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا اور ان کو روانہ کر دیا۔ یہ 3000 کا لشکر جب جا رہا تھا تو شرحبیل بن عمر کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے 1 لاکھ سپاہی تیار کیے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب شرحبیل بن عمر کی یہ بات ہرقل تک پہنچی تو ہرقل یہ بھی بادشاہ تھا، تو اس نے 1 لاکھ فوج اپنی طرف سے بھیجی اور اس کی مالی امداد بھی کی شرحبیل بن عمر کی کہ ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، اور ہرقل نے 1 لاکھ فوج اپنی طرف سے بھیجی اور شرحبیل بن عمر کی 1 لاکھ کی فوج، یہ 2 لاکھ فوج 3000 صحابہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ناممکن بات، محال بات کہ 3000 صحابہ اور 2 لاکھ مسلمان، 2 لاکھ مد مقابل جو غیر مسلم ہے، کافر ہیں، ان کا آمنا سامنا ہونے لگا ہے۔ تو مسلمانوں کو جب یہ بات پہنچی تو مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس واقعے کی کہ ہمارے سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، ہم یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہماری جنگ صرف اور صرف اسلام کے نام پر ہے، ہماری طاقت، ہماری حمیت، ہماری شجاعت کسی کام کی نہیں ہے، ہم اگر غالب ہوں گے تو اسلام کی ہی قوت سے ہوں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، چاہے ہمارے سامنے لاکھوں کی تعداد ہو، کروڑوں کی تعداد ہو، ہم اسلام کے نام پر لڑ رہے ہیں۔ ہماری اس دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کا سلسلہ ہی کیا ہے؟ اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ تو لہذا ان کے ہمارے سامنے جتنے مرضی لاکھوں کی فوج ہو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے اپنی 3000 کے ہی لشکر کے ساتھ۔ تو 3000 لشکر مسلمانوں کا اور 2 لاکھ کفار کا جب آپس میں مقابلہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید علم، سفید جھنڈا بھی مقرر کیا تھا کہ جاؤ اس جھنڈے کو جانا لے کر جب تم فتح پالو تو اس جھنڈے کو گاڑ دینا اس جگہ پر۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی فرمان کے مطابق زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑتے گئے، کفار کو جہنم واصل بھی کیا اور پھر آخر میں آ کر جامع شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب لشکر کے امیر بنے تو انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے لڑائی شروع کی، لیکن افسوس کی بات کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں علم پکڑ لیا، ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے علم کو نیچے گرنے نہیں دیا بلکہ انہوں نے علم جھنڈے کو اپنی جھولی میں رکھ دیا۔ تو کفار نے ان کا محاصرہ کر لیا چاروں طرف سے، ان کو گھوڑے سے نیچے کیا اور ان کو شہادت عطا فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جامع شہادت نوش کر گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جعفر بن ابی طالب کو اپنی طرف سے اپنے حکم سے 2 ایسے پر عطا کیے ہیں کہ جس کی بدولت وہ جنت میں فرشتوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے جب جھنڈا سفید پکڑا اور مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے نفس کو ملامت کیا، اپنے نفس کو کہا کہ اے نفس کہ جو پیدا ہی تو مرنے کے لیے ہوا ہے، کہ تیرا مقصد ہی کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور تیرا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو ترغیب دلائی کہ نفس کہیں ہمارا بے مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے نفس کو مطمئن کیا، کہا کہ اے میرے نفس کہ جب تو پیدا ہی اسلام کے لیے ہوا ہے تو تیرا مرنا بھی اسلام ہی کے لیے ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق، اپنے فرمان کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی مدد پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے سے تمام کے تمام پردے ہٹا دیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جو غزوہ موطا میں واقعہ ہو رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، زید بن حارثہ نے قتال کیا اور شہادت کو نوش کیا اور جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جعفر بن ابی طالب نے قتال کیا اور کافروں کو جہنم حاصل کیا، پھر وہ جامع شہادت نوش کر گئے اور جنت میں ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لڑائی کی اور جامع شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار فرمایا تو صحابہ تردد میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی کی کیا وجہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عبداللہ بن رواحہ نے بھی قتال کیا اور وہ بھی جامع شہادت نوش کرنے کے بعد جنت میں چلے گئے۔ تو صحابہ نے، اب دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن رواحہ کے تخت کو ہلتے ہوئے دیکھا جنت میں۔ تو ان دونوں کی تعبیر دونوں روایتوں میں جو آیا ہے کہ ایک روایت میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے شہادت کو نوش کیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں چلے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن رواحہ کے تخت کو جنت میں ہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کسی تردد اور بلا کسی تأمل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا اور علم کو پکڑا اور کفار کا مقابلہ کیا۔ اسی کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے نفس کو ملامت کیا، لیکن نفس کو ملامت کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدلی دکھا رہے ہیں، بلکہ نفس کو ملامت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نفس کی ملامت کے باوجود بھی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مشرکین کا، ان کفار کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت زید بن حارثہ بھی شہادت پا گئے، جعفر بن ابی طالب بھی شہادت پا گئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت پا گئے، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں علم آ گیا، جھنڈا آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے سفید کلر کا، تو ہم آپ ہی کی بات کو مانیں گے اور آپ کو ہم امیر چنتے ہیں۔ لیکن حضرت ثابت نے کہا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا، سفید جھنڈا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ یہ جنگوں کے کارناموں سے بالکل اچھے طریقے سے واقف ہیں اور یہ جنگوں کی کارروائیاں اور جنگوں کی تیاریوں کو جانتے ہیں۔ تو سب صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہم حضرت خالد بن ولید کو اپنا لشکر امیر مان لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر امیر مقرر ہو گئے تو سامنے سے مقابلہ چلتا رہا۔ مسلمانوں کی تعداد جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3000 صحابہ تھے اور سامنے 2 لاکھ مد مقابل کافر تھے۔ ایک دن جب پورے لڑائی چلی تو صحیح بخاری کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی حدیث ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ موطا کے موقع پر میرے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ غزوہ موطا کے موقع پر میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی اور صرف ایک جمنی تلوار یہ میرے ہاتھ میں باقی رہی۔ یہ جب سارے دن لڑائی ہوئی، پھر دوسرے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی چال کے مطابق لشکر کی حیت کو تبدیل کر دیا۔ لشکر کا جو اگلا حصہ تھا مقدمۃ الجیش، اس کو پیچھے کر دیا اور دائیں والے حصے کو بائیں کر دیا اور بائیں والے حصے کو دائیں طرف لے گئے، میمنہ کو میسرہ لے گئے اور میسرہ والے کو میمنہ لے گئے۔ لشکر کی ساری صورت کی تبدیلی دے کر تو سامنے والا مد مقابل جو کفار تھے، کیسر روم تھے اور ہرقل جو آیا تھا، اور شرحبیل بن عمر نے جب لشکر کی تبدیلی کو دیکھا نا تو انہوں نے سمجھا کہ ان کی غیبی مدد آ پہنچی ہے، تو وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے غزوہ موطا میں مسلمانوں کو، صحابہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لشکر اسلام کو فتح یابی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد
جب غزوہ موتا مکمل ہو گئی تو اس غزوے کے اندر 12 صحابہ شہید ہوئے اور سامنے والے کفار کی بہت بڑی تعداد موت کی گھاٹ اتری اور سارے کے سارے جہنم حاصل ہوئے۔ تو یہ تھا غزوہ موتا۔ غزوہ موتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد سب سے پہلا غزوہ تھا، جس کی فتح یابی بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مقرر فرمائی۔